بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسیس آف پریپیئرنگ افیکٹو بزنس میسیجز۔ یہ ہم افیکٹو بزنس میسیجز کیسے لے کے آ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دو پلان یا دو اپروچز ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ اپروچ اور انڈائریکٹ اپروچ کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈائریکٹ ڈیڈکٹیو اور انڈائریکٹ انڈکٹیو اپروچ کیا ہے۔ جی، فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ یا ڈیڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈیڈکٹیو اپروچ۔ ڈائریکٹ ڈیڈکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک ٹو جنرل، یعنی کہ آپ نے اسپیسیفک بات پہلے کرنی ہے پھر جنرل بات کرنی ہے۔ When you think that your audience will be interested in what you have to say or willing to cooperate with you, you can use the direct or deductive plan to organize your message. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آڈینس چاہتی ہے کہ آپ ان کو کسی چیز کے بارے میں بتائیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں بتائیں یا کسی اچھے پلان کے بارے میں بتائیں، تو آپ ڈیڈکٹیو اپروچ یوز کریں گے یا ڈائریکٹ اپروچ یوز کریں گے۔ آپ اسپیسیفک بات ان کو پہلے بتائیں گے کہ آپ کا میسیج کس لیے ہے۔ اٹ مینس یو پریزنٹ ریکویسٹ اور دی مین آئیڈیا ان دی بگننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا مین آئیڈیا شروع میں بتا دینا ہے، یا آپ نے اپنی ریکویسٹ شروع میں بتا دینی ہے۔ which follows up necessary details and then you close your message with a cordial statement of action you want. اس کے بعد آپ نے اس کی کچھ اہم تفصیلات بتانی ہیں جو اس میسیج کو بیک کریں، اور آخر میں آپ نے ایک پلیزنٹ اور فرینڈلی اسٹیٹمنٹ دینی ہے۔ We use this approach when the request requires no special tact or persuasion. ہم یہ اپروچ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہماری ریکویسٹ کو کوئی خاص ٹیکنیک، کوئی خاص ڈپلومیسی یا کوئی خاص انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں۔ Close to direct request is the good news plan that is used to grant request. ڈائریکٹ ریکویسٹ کے زیادہ تر نزدیک گڈ نیوز پلان ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کوئی گڈ نیوز دینا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ریکویسٹ یوز کریں گے۔ Announce favorable or neutral information and exchange of routine information within or between organizations. آپ نے اناؤنس کرنی ہے فیوریبل اور نیوٹرل انفارمیشن، اور ان کو ایکسچینج کرنا ہے اپنے اور اپنے آرگنائزیشن کے درمیان، اپنے اور اپنے کولیگس کے درمیان، جو بھی آپ روٹین وائز انفارمیشن ایک دوسرے کو دے رہی ہوتے ہیں۔ لک ایٹ دی آؤٹ لائن آف ڈائریکٹ آرگنائزیشنل پلان اینڈ گڈ نیوز پلان۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل پلان یا گڈ نیوز پلان کی آؤٹ لائن کیا کیا ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے اپنے ریڈر کے سامنے رکھیں گے۔ جی، ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹیٹ دی ریکویسٹ اور مین آئیڈیا۔ سب سے پہلے آپ نے ریکویسٹ اپنی بتانی ہوگی، یا آپ نے اپنے میسیج کا مین آئیڈیا پہلے اپنے ریڈر کو بتانا ہوگا۔ Give necessary desirable details for easy reading۔ اس کے بعد آپ نے اس مین آئیڈیا یا اس ریکویسٹ کی ڈیزائریبل ڈیٹیلز دینی ہوگی تاکہ آپ ریڈر کی ریڈنگ کو آسان بنا سکیں۔ Close with the cordial request for specific action۔ اس کے بعد آپ ایک فرینڈلی ریکویسٹ کریں گے کسی بھی خاص ایکشن کے لیے، یعنی کہ جو بھی آپ خاص ایکشن اپنے ریڈر سے چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک فرینڈلی ریکویسٹ کریں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے۔ Look at the following letter which is a request to the seller۔ نیچے دیا گیا ہوا لیٹر ایک ریکویسٹ ہے سیلر کو
and requires no special tact or persuasion. اور اس کے لیے ہمیں کوئی خاص انسائٹس یا کوئی خاص انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہے. Dear sir, we intend to purchase a new office copier. Dear sir, ہم ایک نیو آفس کاپیئر خریدنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اپنا مین آئیڈیا، اپنا مین میسیج سب سے پہلے بتا دیا ہے. We would like to consider a BHP copier and wonder if you have a model that would suit our needs. ہمیں ایک BHP copier چاہیے اور اگر آپ کے پاس یہ ماڈل ہے تو یہ ہمارے لیے حیران کن بات ہوگی یا خوشی کی بات ہوگی. Our office is small and a copier would generally be used by only 3 secretaries. ہمارا آفس چھوٹا ہے اور یہ کاپیئر 3 secretaries نے استعمال کرنا ہے. We run approximately 3000 copies a month and prefer a machine that uses regular paper. ہم نے مہینے میں 3000 کاپیز نکالنی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایسی مشین چاہیے جس میں ریگولر پیپر استعمال ہو. We would also like to know about your warranty and repair service. اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس مشین کے بارے میں آپ کی وارنٹی کیا ہوگی اور آپ کی ریپیئر سروسز کیا ہوں گی. تو یہ ہم نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دی کہ ہمیں کس طرح کی مشین چاہیے، کس طرح سے کام کرنی چاہیے، ہم نے کتنی کاپیز نکالنے ہیں، تو اس کی ہم نے ڈیٹیل دی تھی. فرسٹ ہم نے مین آئیڈیا دیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیٹیل بتا دی. We hope to hear from you soon. Yours truly. اینڈ میں ہم نے ان کو فرینڈلی ریکویسٹ کر دی. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈائریکٹ اور انڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان. اس کے لیے ہم انڈائریکٹ یا انڈکٹیو اپروچ کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو ہمارے پاس ہوتا ہے اسپیسیفک ٹو جنرل اور انڈکٹیو ہمارے پاس ہوتا ہے جنرل ٹو اسپیسیفک. یعنی کہ ہم نے بات کو جنرلی شروع کرنا ہے، پھر ہم نے اسپیسیفک پرپز پر آ جانا ہے جس مقصد کے لیے ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. If you think that your message might upset your reader or listener. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا میسیج آپ کے ریڈر کو اپسیٹ کر دے گا یا آپ کے لسنر کو اپسیٹ کر دے گا تو you use the indirect plan to ease your audience into the part of your message that shows you are fair-minded and eager to do business with him on some other terms. تو اس کے لیے آپ کو انڈائریکٹ پلان یوز کرنا ہوگا اپنی آڈینس کے لیے، اور ان کو آپ نے یہ شو کرنا ہوگا کہ آپ فیئر مائنڈیڈ ہیں اور آپ ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بزنس کریں کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر. دس اپروچ کنسسٹ آف 4 parts. اس اپروچ کے 4 parts ہیں. 4 parts کون سے ہیں؟ آرگنائزیشنل پلان، بیڈ نیوز پلان. انڈکٹیو پلان یا انڈائریکٹ پلان اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے بیڈ نیوز دینی ہوتی ہے، تو اس کو ہم بیڈ نیوز پلان بھی کہہ سکتے ہیں. بفر فرسٹ ہے ہمارے پاس. بفر میں ہم پازیٹیو اسٹیٹمنٹس یوز کرتے ہیں، پلیزنٹ اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں اور نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں. ایکسپلینیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ریڈر کو اس میں بینیفٹ کیا ہے، جو بھی ہم بیڈ نیوز دینے والے ہیں یا اس کی ریزنز کیا ہیں کہ ہم بیڈ نیوز کیوں دے رہے ہیں، اور جو بھی ہم نے نیگیٹو ڈیسیژن دیا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے اپنی ریزنز کے ساتھ کہ کس ریزنز کی وجہ سے ہم اپنا ڈیسیژن نیگیٹو دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا ڈیسیژن سنائیں گے. expressed or implied in clear but tactful manner. اس کو ہم ڈیسیژن بتائیں گے جو کہ ایکسپریسڈ ہوگا اور امپلائڈ ہوگا اور کلیئر ہوگا، لیکن ہم ٹیکٹفل مینر یوز کریں گے تاکہ ہمارے ریڈر کو غصہ نہ آئے یا وہ پریشان نہ ہو. چوتھے نمبر پہ ہم اس کے ساتھ ہیلپ فل رہیں گے، فرینڈلی رہیں گے اور پازیٹیو رہیں گے تاکہ ہماری آرگنائزیشن کی گڈ ول پر کوئی آنچ نہ آئے.
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پرسویسو ریکویسٹ پلان. پرسویسو ریکویسٹ پلان بھی انڈائریکٹ اور انڈکٹیو آرگنائزیشنل پلان کا ایک حصہ ہے. ایز گڈ نیوز پلان از سملر ٹو ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان. تو گڈ نیوز پلان اور ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان ایک جیسے ہیں. اسی طرح پرسویسو پلان بھی سملر ٹو بیڈ نیوز پلان ہے. پرسویشن از دی اٹمپٹ ٹو چینج آر ریڈرز ایٹیٹیوڈ, بلیفز اور ایکشن ان یور فیور. پرسویسو پلان وہ پلان ہے جس میں آپ ریڈر کا ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے, اس کی بلیف چینج کریں گے اور اس کو ایسی ایکشن لینے پر مجبور کریں گے جو کہ آپ کے یا آپ کے آرگنائزیشن کے فیور میں ہوں. This plan is used to influence the reader who may resist otherwise. یہ پلان ریڈر کو انفلوئنس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ریڈر کو روکتا ہے کہ وہ فائٹ بیک کرے یا کاؤنٹر اٹیک کرے. تو اس کے لیے ہم پرسویسو ریکویسٹ پلان یوز کرتے ہیں. One way to organize persuasive message is the AIDA plan, which is of 4 stages. پرسویسو میسیج کے لیے ہم ایک ایڈا پلان یوز کرتے ہیں جس کے 4 سٹیجز ہیں. A for attention, I for interest, D for desire and A for action. So that is why it is called AIDA plan. In the attention stage, you convince the reader that you have something interesting or useful for him. Attention stage میں آپ نے اپنے ریڈر کو کنونس کرنا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کچھ دلچسپ یا فائدہ مند چیز رکھتے ہیں یا آپ کے پاس اس کے لیے کچھ ایسا میسیج ہے یا ایسی چیز ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے یا انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹ سٹیج میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہاؤ یور میسیج از ریلیٹڈ ٹو یور ریڈر. آپ نے اپنے میسیج کے تھرو ریڈر کا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے اپنی انٹرسٹ سٹیج میں. ان دی ڈیزائر سٹیج میں آپ کیا کریں گے؟ یو پرووائڈ ریلیونٹ ایویڈنس ٹو پروو یور کلیم, ڈرائنگ اٹینشن ٹو اینی ایمپلائرز. آپ کو اپنا کلیم پروو کرنے کے لیے ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہوں گی تاکہ آپ اپنے ریڈر کو مطمئن کر سکیں. ان دی ایکشن سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ یو کلوز دی میسیج ود این ایکشن اینڈنگ دیٹ سجیسٹس اے اسپیسیفک ایکشن دی ریڈر میں ٹیک. ایکشن سٹیج میں آپ نے اپنے ریڈر کو بتانا ہوگا یا آپ نے اپنے میسیج کی اینڈنگ اس طرح کرنی ہوگی جس میں آپ اپنے ریڈر کو سجیسٹ کر رہے ہوں گے کہ اس کا اسپیسیفک ایکشن کیا ہونا چاہیے اس میسیج کے بارے میں یا وہ اس میسیج کے جواب میں کیسے رد عمل کرے. یہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا مینجمنٹ سائنس سبجیکٹ کے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں educationalhub7949 پر. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشنل اور ایجوکیشنل ویڈیوز مل سکیں. شکریہ.